السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو موو۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو موو اور میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں شدت بائے میرب حیات ایپیسوڈ 2۔ یہاں سے چلی جائیں پلیز، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ لڑکے کی گھٹی گھٹی سی آواز نکلی تھی، لیکن وہ اپنے نفس کی دلدل میں اتری ہر حقیقت سے بہرا ہو چکی تھی۔ گہری رات دھیرے دھیرے سرکنے لگی، گھڑی کی سوئیاں ایک دوسرے کے پیچھے دوڑتی وقت کو بھگا لے گئیں اور ایک معصوم ذہن شیطانیت کی پراگندگی سے آشنا ہوتا اذیتوں کا شکار ہو گیا۔ وہ تالیوں کی بھرپور شور سمیت اسٹیج سے نیچے کرسیوں پر بھرا ہال روم اس وقت اسٹوڈنٹ کی پرجوش آوازوں سے گونج رہا تھا۔ آنکھوں میں خوش نما رنگ اور ہاتھوں کو خوشی سے پیٹتے وہ اسٹیج پر ٹرانسلیٹر کو بولتے اور گراہکوں کو حرکت کرتا دیکھ پچھلے 10 منٹ سے خاموش تھے، لیکن اب سین ہی ایسا تھا کہ ہر لب پر شوق، فکرے اور ہر آنکھ میں شرارت تھی۔ اسپیک رومیو اسپیک! ہاتھ کا مکہ بنا کر نعرہ لگانے والے انداز میں کچھ منچلے لڑکوں نے اسٹیج پر کھڑے اس لڑکے کو اکسایا تھا جو آنکھوں میں رومیو کے جذبات لیے اپنی جولیٹ کو تک رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے اس کی جولیٹ اس پل ہولے ہولے ڈانس کے سٹیپ لے رہی تھی۔ ڈو اٹ مین! اسٹوڈنٹ پھر سے چیخے تھے۔ لڑکیوں کی کلکلاہٹیں عروج پر تھی۔ اسٹیج پر رومیو اور جولیٹ کے دائیں بائیں کھڑے ٹرانسلیٹر، جن میں رومیو کے رول کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے لڑکا اور جولیٹ کے رول کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے لڑکی موجود تھی۔ ان دونوں کے لبوں پر بھی دبی دبی سی ہنسی تھی، گو موجودہ رومانٹک سین کو ان دونوں نے ہی محض پریٹینڈ دکھاوا کرنا تھا۔ لیکن اس پل رومیو کی آنکھیں جولیٹ کے نقوش کو تکتی بہک رہی تھی۔ اپنے ہاتھوں پر اس کے مضبوط ہاتھوں کی گرفت محسوس کرتی وہ پہلی بار اس شخص کی محبت کی شدت سے کانپ رہی تھی۔ ان دونوں کی کیفیات سے بہرحال ٹرانسلیٹر نے ایک ساتھ اگلے الفاظ ادا کیے۔ از اٹ دی بال! بال ایک عیسائی مجلس جس میں امیر غریب طبقہ شرکت کر کے رقص کرتا ہے اور شادیاں طے کی جاتی ہیں۔ رومیو از اٹ ایکٹ بائی اے گرل نیمڈ جولیٹ اینڈ they sell their love a kiss۔ جیسا کہ بال میں رومیو ایک جولیٹ نامی لڑکی کے لیے کشش محسوس کرتا ہے اور دونوں اپنی محبت کو ایک بوسے سے امر کرتے ہیں۔ اگلے لمحات کا سوچتے ہوئے جہاں رومیو اور جولیٹ کے دھڑکتے دلوں کی دھڑکنیں بے ہنگم ہوتی تھی، وہیں اسٹیج کے قریب ترین صوفوں پر بیٹھی شخصیات میں سے ایک کی آنکھ عجیب احساس سے جل اٹھی تھی۔ ہے رومیو، ڈو اٹ یار! ہال میں شور بڑھنے لگا۔ اسٹیج کی جانب یک تکتی دو بھوری آنکھوں میں برف سی جمی ان کی رنگت غیر کرنے لگی۔ ڈونٹ ڈو دس! رومیو کی آنکھوں میں دیکھتی جولیٹ کے لب بہت آہستگی سے پھڑپھڑائے تھے، بے حد دھیمی آواز جسے رومیو ہی سن پایا تھا، لیکن اس پل اسے اپنے قریب دیکھ کر وہ صرف اپنے دل کی شور مچاتی دھڑکنوں کو ہی سن پا رہا تھا۔ بے خود ہوتا وہ اس کے حسین چہرے پر جھکتا چلا گیا۔ رومیو کے اس ایکٹ پر ہال میں شور بڑھتا چلا گیا، جبکہ اپنے چہرے پر اس کی سانسیں محسوس کرتی جولیٹ ہوش میں آتی اپنے کردار کے بالکل الٹ اپنا چہرہ پیچھے کر گئی۔ اس کے ساتھ ہی فضا کو چیرتی ایک گرم ترین سلاخ رومیو کی پیشانی کو چیرتی دوسری جانب سے نکلتی چلی گئی، جس کے نتیجے میں اس کے سر کو پیچھے کی جانب ایک زوردار دھچکا لگا تھا اور وہ لڑکھڑا کر سیدھا ہوا تھا۔ گھنے بال جو اس کی پیشانی پر ہمیشہ جچتے تھے اس پل بکھر گئے۔ پل بھر میں سرخ خون کے چھینٹے جولیٹ کے چہرے پر پڑے تھے۔
اس نے پھٹی پھٹی بے یقین نگاہوں سے رومیو کی بے نور ہوتی آنکھوں کو دیکھا۔ چہرے کی سفید رنگت پل بھر میں زرد ہوئی تھی، سرخ لب درد کی شدت سے پڑپڑائے تھے۔ بابا مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اسٹیج پر گھٹنوں کے بل گرتے ہوئے اس کی حلق سے بمشکل آواز نکلی تھی۔ پورے ہال میں پل بھر کو سناٹا چھا گیا۔ وہاں موجود نفس کے لیے سمجھنا مشکل تھا کہ جولیٹ نے پہلے چہرہ پیچھے کیا تھا یا رومیو کو بلٹ پہلے لگی تھی۔ منظر بدل چکا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے اس کی جانب پرشوق نگاہوں سے تکنے والا رومیو موت کی آغوش میں جا رہا تھا، لیکن سوال کیا تھا؟ ایکٹ کے مطابق اسے بھی نہیں مرنا تھا، یا ہاں اسے ابھی نہیں مرنا تھا۔ ابھی تو جولیٹ اور اس کی محبت کو پروان چڑھنا تھا۔ اسے مرنا تھا، لیکن اسے تو فرضی طور پر مرنا تھا۔ ایسے ہی کئی سوالیہ نشان اس کے سامنے آ کھڑے ہوتے اس کے حواس جھنجھوڑنے لگے۔ اسٹیج طلبہ اور اساتذہ سے بھرنے لگا۔ رومیو کو سنبھالنے کی کوشش میں خلتا اور وہ اس صورتحال پر حیران پریشان تھے، لیکن وہ وقت سے پہلے جا چکا تھا، فرضی طور پر نہیں، شاید حقیقی طور پر۔ جولیٹ بے دم ہوتی وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ وہاں موجود تمام نفوس نے گردن موڑ کر گولی چلانے والے کی جانب دیکھا۔ جو چہرے پر پتھریلے تاثرات سجائے نفرت سے اسٹیج پر گرتے رومیو کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی پشت پر کھڑے 8 گارڈز کی گنز کا رخ ہال روم میں برجمع ان تمام اسٹوڈنٹس کی جانب تھا، جس کا ایک ہی مطلب تھا کہ اس کے اس اقدام پر اس کے سامنے اف بھی نہ کی جائے۔ وہ شان بے نیازی سے چلتا اسٹیج تک آیا تھا اور بے جان ہوتی جولیٹ کا بازو گھسیٹ کر اسے کھڑا کیا۔ اس نے خالی خالی نظروں سے مقابل کو دیکھا۔ دھندلی ہوتی آنکھوں میں رومیو کا خون آلودہ چہرہ گھوم گیا۔ وہاں شور اور آوازیں حد سے بڑھ چکی تھیں، جن سے اس کے گارڈز نپٹ رہے تھے۔ اس شفاف انسان کی جانب دیکھتی وہ اپنے ہوش و حواس گنواتی چلی گئی۔ وہ بنا پرواہ کیے اسے بازوؤں میں بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ اس کے پیچھے کچھ دیر تک رومیو اور جولیٹ کو دیکھ کر سلگتی شہد رنگ آنکھیں رومیو کے بے جان وجود کو ہاتھوں میں لیے بہکتی چلی جا رہی تھی۔ سرسبز شاداب درختوں سے مزین یہ آغا علی یونیورسٹی کے مین کیمپس کا منظر تھا، جہاں ہر اور افراتفری کا عالم تھا۔ سیمسٹر کا آغاز تھا، جس کے باعث نیو کمرز بوکھلائے نظر آ رہے تھے، اور وجہ یقیناً بے وقوف بنائے جانے کا خوف تھا۔ ایسے میں ہولے ہولے چلتی نرم ہوا کے میٹھے جھونکوں سے لطف اندوز ہوتے سینئرز نئے آنے والے کی حالت سے ہاتھ اٹھائے خوب مزے لوٹ رہے تھے۔ وہاں آنے والے ہر نیو کمر کی طرح اسے بھی کلاس تک پہنچنے میں کسی مشکل کے پیش آنے کا توقع تھی۔ کندھے پر بیگ ڈالے، کندھوں سے پھسلتا دوپٹہ واپس سر پہ لیتے ہوئے وہ یونیورسٹی کے گیٹ کے قریب ہی کھڑے کچھ فاصلے پر کھڑی تھی۔ یقینی طور پہ وہ آگے بڑھنے سے گریزا تھی۔ اس کے چہرے پر اڑتی ہوائیاں چیخ چیخ کر اعلان کر رہی تھی کہ آج اس کا یونیورسٹی میں پہلا دن ہے۔ وہ 10-15 منٹ یوں ہی کھڑی رہی، لیکن آگے تو بڑھنا ہی تھا۔ وہ ابھی وہاں سے ہلنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک ایک لڑکا اس کے سامنے آ گیا۔ وہ یقیناً بوکھلائی تھی۔ مجھے آپ کی کوئی مدد نہیں چاہیے، شہادت کی انگلی اٹھا کر اس کے بولنے سے پہلے ہی وہ تنبیہ انداز میں بول اٹھی۔ آنکھوں میں خوف اور چہرے پر گھبراہٹ کے آثار نمایاں تھے۔ اس کے انداز پر مقابل کے پریشان چہرے پر پل بھر کو مسکراہٹ نمودار ہو کر غائب ہو گئی۔ لیکن مجھے تو آپ کی ہیلپ چاہیے نا۔ ایک نظر تھوڑے فاصلے پر
लड़कियों और लड़कों के ग्रुप पर डालकर वो फिर सादगी से बोला। एक गैर मुतवक्का सूरत-ए-हाल पर वो चौंकी। क्या मतलब? बल्कि चिपकाकर पूछती वो हरासा लग रही थी। मतलब ये कि आपकी तरह आज मेरा भी यहाँ फर्स्ट डे है। मुझे इस ग्रुप ने डेयर दिया है कि ग्रुप की लीडर के लिए आपसे ये ब्लैक वॉच लेकर आऊँ। अगर मैं ये डेयर पूरा ना किया तो वो लोग मेरा लैपटॉप मुझे वापस नहीं करेंगे। लबों पे जुबान फेरते हुए उसकी कलाई में चमकती ब्लैक वॉच की तरफ उंगली से इशारा कर रहा था। बेचारगी से बोला, प्लीज हेल्प मी। इसे अपनी जानिब मशकूक निगाहों से तकता पाकर वो फिर से बोला था, और आपको क्यों लगता है कि मैं आपकी हेल्प करूंगी? मुकाबिल को मुश्किल में देखकर वो कुछ संभल कर बोली। इसका कमजोर एतमाद कदरे बहाल हुआ था। क्योंकि फिर मैं भी आपकी हेल्प करूंगा, वो मुस्कुरा कर बोला। लेकिन मैंने कहा तो है मुझे आपकी कोई हेल्प नहीं चाहिए। इसने तेजी से कहा। अरे ऐसे कैसे नहीं चाहिए? क्या आपको बिना वक्त ज़ाये किए अपने डिपार्टमेंट तक नहीं जाना? जाना है ना? कदरे धीमे लहजे में वो फरफर बोल रहा था। हाँ जाना तो है, लेकिन वो गड़बड़ाई। इसे समझ ना आई कि करे तो क्या करे। तो बस फिर मैं इस यूनिवर्सिटी का चप्पा चप्पा जान चुका हूँ। अब मुझे बताएं कि आप किस डिपार्टमेंट तक जाना चाहेंगे, मैं यहाँ पहुँचा दूँगा। रास्ते से आपको ले जाता हूँ, बस बदले में आप मुझे एक घड़ी दे दें। संजीदा सी शक्ल बनाए हुए वो कदरे मामून अंदाज में अपनाए गोया हुआ था। इस बार वो यकीनन सोच में पड़ गई। सोच क्या रही है? प्लीज जल्दी करें, मैंने भी अपनी क्लास लेनी है। मैं ये सोच रही हूँ अगर आज आपका फर्स्ट डे है तो आप यूनिवर्सिटी के चप्पे चप्पे से कैसे आगाह हैं? मामेज करती वो खोज लगाने वाले अंदाज में बोली। मुकाबिल को मानना पड़ा कि वो सिर्फ दिखने की हद तक ही मासूम है। तौबा कितनी शक्की है आप। मोहतरमा, मेरे दोनों बड़े भाई इस यूनि के टॉपर्स हैं और मैं आज से पहले लगातार मरतबा यहाँ आ चुका हूँ। बस इसीलिए अब चले। दांत पीस कर इसे सफाई देता वो झुंझला गया। इस तफसील पर इसे काफी हद तक यकीन आ गई। अल्लाह या अल्लाह, कहाँ फंस गया मैं? आसमान की जानिब देखते हुए वो बड़बड़ाया। वो इसकी बड़बड़ाहट नज़रअंदाज करती इसे डिपार्टमेंट का बताने लगी। यहाँ से आए इसे साथ लिए वो पार्किंग एरिया की साइड से गुजरने लगा। वो भी दिल ही दिल में खैरियत से डिपार्टमेंट पहुँचने की दुआएं करती इसके पीछे चलने लगी। हम दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, हमें कम से कम एक दूसरे का नाम तो पता होना चाहिए। इसकी तरफ पलटते हुए खुश अखलाकी से गोया हूँ। मैं इसकी ज़रूरत महसूस नहीं करती। छोटे छोटे कदम उठाती वो सर झुकाए चलती बेदिली से बोली, हो सकता है कि फ्यूचर में आप सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत महसूस करें, इसलिए मैं बता देता हूँ। मेरा नाम सुबहानी है और मैं सक्खर से इंटरमीडिएट के बाद सीधा यहाँ आया हूँ। दांत में घुसते हुए वो बड़ी बेतकल्लफी से गोया हुआ। वो लब खींचते इसकी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालती चली जा रही थी। वैसे तो मैं बहुत इंटेलिजेंट और हैंडसम हूँ, लेकिन मेरे दोनों भाई मुझसे बहुत आगे हैं। इन दोनों ने भी अपनी यूनी लाइफ बड़ी शराफत से गुजारी है और कभी किसी लड़की को यूं तंग नहीं किया जैसे ये सीनियर्स करते हैं। वो लड़का वो लड़कियों की तरफ कभी मुंह मसोड़ता तो कभी हाथ बालों में चलाता पटर पटर बोलता चला गया। और पता है मेरे शाहू भाई तो बहुत अच्छे बॉक्सर भी हैं और मून भाई की तो क्या ही बात है। वो पूरे सी तेजी से चलती जुबान से आजिज़ आती वो बोल पड़ी, वो गॉड सिक सुबहानी, अपना भाई नामा बंद करो, मुझे ये सब सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं। बाकायदा हाथ जोड़ते वो चिढ़कर बोली थी, लेकिन वो बुरा मानने के बजाय ठिठाई से हंस दिया। लो देखो, पड़ गई ना जरूरत, ले लिया ना मेरा नाम। वो भी हंसते हुए बोला तो न चाहते हुए भी वो सर झुकाकर मुस्कुरा दी। अजीब इंसान था, उल्टी सीधी बातें करके इसे अपना नाम लेने पर मजबूर कर ही दिया था।
اور کتنی ہی دور ہے؟ سبحانی کی جانب دیکھتے ہوئے اس نے آہستگی سے پوچھا۔ بس آ گیا۔ وہ اسے ایک الگ تھلگ بلڈنگ میں لے کر گھس گیا جہاں اس وقت کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ بالکل سامنے، سبحانی نے اشارے سے سامنے اشارہ کیا، جہاں کافی بڑا دروازہ بند تھا، یقیناً کوئی ہال روم تھا۔ اس ہال روم کو کراس کر کے اس کے دوسرے دروازے سے باہر نکلیں گے، نہ تو آپ کے ڈپارٹمنٹ کا گراؤنڈ شروع ہو جائے گا، بس اس سے آگے آپ کی منزل ہے۔ نرمی سے مسکراتے ہوئے اس نے کہا، تھینک یو۔ مروتا مسکرا کر اس نے بھی جواب دیا، نیڈ ناٹ۔ اب یہ واچ دے دے پلیز۔ میں بولا تو ایک نظر اپنی کلائی پر ڈال کر اس نے دوسرے ہی پل گھڑی اتار کر اسے دے دی۔ وہ گھڑی تھام کر اسے تھینک یو کہتا وہاں سے پلٹ گیا تو وہ خود بھی سکون کا سانس لیتی اس ہال روم کی جانب بڑھی۔ دروازہ کھول کر اس نے اندر جھانکنا جہاں گھور اندھیرا تھا۔ پلکیں چپکاتے ہوئے اس نے اندھیرے میں سے دوسرا دروازہ تلاشنے کی کوشش کی، لیکن ناکام۔ اس نے پہلے کہ وہ پلٹتی کسی نے اسے اندر دھکا دیا اور دھڑام سے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ جوتوں کے نیچے کرکٹ کرتی مٹی بتا رہی تھی کہ وہاں سالوں سے کسی کا آنا جانا نہیں ہے۔ Hey Miss Universe, enjoy the voice of bricks and walls. کہکا لگاتے کچھ اسٹوڈنٹ باہر سے بولے تھے جن میں یقیناً سبحانی کی آواز بھی شامل تھی۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر دروازہ بجایا، سبحانی، سبحانی، یہ تم ہو، دروازہ کھولو پلیز۔ سبحانی آنکھوں میں تیزی سے بہتے آنسو کو حلق میں اڈیلتی چیخی تھی، بیبی ڈال تھوڑی دیر اس ڈیر کو انجوائے کرو، پھر ملاقات ہوتی ہے۔ خباثت سے وہ بولتا وہ سبحانی ہی تھا۔ کمرے میں کیڑے مکوڑوں اور چوہوں کی عجیب و غریب آوازیں گونج رہی تھی۔ اس کا سانس خشک ہونے لگا تھا۔ میں نے تمہیں واچ دے دی تھی، پھر کس بات کا ڈیر؟ مجھے نکالو یہاں سے۔ دروازہ بجاتی وہ چیخی، قدموں کی آہٹ دور ہوتی جا رہی تھی۔ چلا جا سبحانی، شاید کسی نے سبحانی کو پکارا تھا تو یعنی وہ سب وہاں پہلے سے موجود تھے۔ سوچتے ہوئے اس کی نم آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سبحانی، اس نے پھر سے اس لڑکے کو پکارا۔ ڈونٹ وری اباؤٹ یور واچ، یہ میں اپنی گرل فرینڈ کو گفٹ کروں گا۔ مٹی میں مقید گھڑی کو ہتھیلی پر اچھالتا وہ ہنستے ہوئے بولا۔ ہال روم کا دروازہ بے چینی سے پیٹتی وہ شدید بے بسی محسوس کر رہی تھی۔ سبحانی رکو، یوں مت کرو، دروازہ کھولو۔ سبحانی چلاتے ہوئے اس کے آنسو بے احتیاط بہتے چلے جا رہے تھے۔ باہر سے قدموں کی آہٹ دور ہوتی چلی گئی۔ خوف اور گھبراہٹ سے اس کا برا حال ہونے لگا۔ دروازے کے بالکل ساتھ چلتے ہوئے اس نے سوئچ بورڈ تلاشنا چاہا، لیکن اس کا ہاتھ مکڑی کے ایک جالے پر پڑا تھا۔ وہ چیختی چلاتی دیوار سے دور ہوتی تو کسی چیز سے ٹکرانے کے باعث وہ چیز جو کہ شاید ایک دوسرے کے اوپر رکھے گئے پنجرے تھے، ہلتے کچھ گرتے کمرے کی خاموشی میں عجیب سے ہولناک برپا کر گئے۔ اس کی آنکھیں اس دبیز تاریخ ہلتے کچھ گرتے کمرے کی خاموشی میں عجیب سی ہولناک کی برپا کر گئے۔ اس کی آنکھوں کی اس دبریز تاریخی کے پار کچھ بھی دیکھنے سے قاصر تھی۔ اپنی چیخوں کا گلا گھونٹتی وہ ہچکیوں سے روتی دروازے کی طرف پلٹی اور پھر سے دروازہ بجانے لگی۔ ہیلپ ہیلپ، کوئی ہے؟ ہیلپ ہیلپ، زور و شور سے دروازہ بجاتی وہ روتے چلاتی جا رہی تھی۔ ہیلپ ہیلپ، ابھی جی۔ اس کے پیروں سے نرم گزرا جسم گزر کر گیا تو وہ بری طرح اچھلی، مزید چیختی، لیکن شاید وہاں کوئی بھی اس کی چیخو پکار سننے والا نہیں تھا۔ وہاں چوہوں آوازیں سے پتہ چل رہا تھا کہ ان کی بھرمار ہے۔ فضا میں رچی گرد سے اس کا سانس بند ہونے لگا تھا، لیکن ہمت کرتی وہ دوبارہ دروازہ بجانے لگی۔ لیکن ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کی امید دم توڑتی جا رہی تھی۔ ابھی جی، مجھے بچا لے ابھی جی۔ بے دم ہوتی وہ سسکتے ہوئے مشکل سے بڑبڑائی، کوئی ہے؟ ہیلپ پلیز ہیلپ۔ اپنے خشک ہوتے گلے سے وہ شاید آخری بار چلائی تھی کہ کمرے
میں جھاس کو اور اسے ٹوٹتی بگڑتی مچاتی چوہوں کی آوازیں اس کے حواس پہ خوف طاری کر رہی تھی۔ رو کر بیٹھ چکی تھی۔ آواز اب مزید تعاون سے انکار تھی۔ بند کمرے میں اس کا سانس گھٹنے لگا تھا۔ آنکھیں اندھیرے سے وحشت زدہ ہوتی بند ہونے لگی کہ قریب ہوئی۔ شاید ایک آخری امید کے طور پر دروازہ بجاتی وہ وہیں بیٹھتی چلی جا رہی تھی جب اس کے گم ہوتے حواسوں نے بھاری قدموں کی آہٹ سنی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہو جاتی کسی نے باہر سے دروازہ کھول دیا۔ نتیجے میں وہ آنے والے کے بازوؤں میں جا گری تھی۔ بند ہوتی آنکھوں میں جو دھندلا چہرہ دیکھا تھا اس نے اس کے حواس سمیت دھڑکنوں کو بھی منجمد کر دیا تھا، جبکہ اسے ایک عرصے بعد اس حال میں دیکھ کر وہ مقابل کے ہوش بھی اڑ گئے تھے۔ بھیگی پلکیں بند ہوتی اسے ماضی کے تلخ ابواب میں دھکیلتی چلی گئی۔ نیکسٹ پارٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک، کامنٹ اور شیئر لازمی کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔